inaction at this moment is suicide for Pakistan, and I cannot allow country to commit suicide. I had to take this action in order to preserve democratic transition which I initiated 8 years back. And if we don't take action, I don't think we are going into this third stage. I don't know what chaos and confusion may follow. السلام علیکم. پروگرام نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. پاکستان میں 4 فوجی آمر آ چکے ہیں اور ہر بار فوجی آمریت کے دور کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا ہے، لیکن سوا ایک کے تینوں بار عدالت عظمیٰ نے ان کو قانونی قرار دیا. واحد بار جب غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ غلط طور پہ اختیار کو سونپا گیا تھا، وہ یحییٰ خان صاحب کے دور میں تھا، لیکن تب یحییٰ خان چلے گئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب صدر بن چکے تھے. عاصمہ جیلانی کیس کے 3 سال بعد جنرل ضیاء الحق صاحب نہ صرف فوجی آمر بن چکے تھے، چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن چکے تھے، لیکن اس کو بھی قانونی قرار دیا گیا تھا نصرت بھٹو کیس میں. اب یاد رہے کہ پرویز مشرف صاحب، جن کو آج سنگین غداری کے سلسلے میں سزائے موت سنا دی گئی ہے، خصوصی عدالت نے سزا سنائی تھی، ان کو 1999 کے ملٹری کو میں پھر سے عدالت عظمیٰ نے قانونی قرار دیا تھا ظفر علی شاہ کیس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح یہ سزا سنائی تو گئی ہے، اس کے بعد کیا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا، حکومت وقت کیا کچھ کرے گی اور اپیل کا کیا راستہ اختیار کیا جائے گا. آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف صاحب کی سیاسی جماعت نے کہا ہے کہ یہ ایک اپولنگ فیصلہ ہے. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اس پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ہیں، جو کہ سینئر کالم نگار بھی ہیں، اور سینئر ایڈوکیٹ اور ماہر قانون عارف چودھری صاحب بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. عارف چودھری صاحب، آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں. جناب، یہ جو فیصلہ ہے یہ کتنا خصوصی ہے، کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے، اور جب ہم سنگین غداری کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے کوئی اس طرح کی ڈیسیژن آئی ہے؟ بہت شکریہ اسد. جب آپ کسی بھی مقدمے میں ایک اس طرح کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو آپ عام کیس کے طور پر نہیں ٹریٹ کر رہے، قانون کے مطابق نہیں ٹریٹ کر رہے، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ اس کے ساتھ کچھ تعصب، کوئی غصہ اٹیچ کر دیتے ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو، مرحوم کو، یہ کہا گیا کہ وہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے. یعنی یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہوتا ہے شہادتوں کے بعد کہ کون پرنسپل ایکیوزڈ ہے. پرنسپل ایکیوزڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو اس نے عمل کیا ہے وہ محض الزام اور یا اپنی شخصیت کی وجہ سے کہ وہ کتنا بڑا ہے اسے پرنسپل ایکیوزڈ نہیں کہا جاتا. لیکن وہ ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح فیصلہ آیا. اب یہ جو ہے، یہ کیس میں سنگین غداری والا معاملہ جو تھا، یہ بالکل اس وقت بنتا تھا جس وقت انہوں نے 1999 میں یعنی بالکل جو حکومت آئین کے مطابق بنی تھی، قانونی اور آئینی حکومت تھی، اسے چلتا کیا اور خود اقتدار سنبھال لیا. اس کے بعد اگر یہ ٹرائل اس وقت کیس چلتا تو یقیناً وہ غداری کا کیس تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ میں اسد صاحب کسی کورٹ کو اس کی شخصیت کے حوالے سے نہیں سمجھتا، میں تو کورٹ کو کورٹ سمجھتا ہوں. یعنی اس وقت اگر ارشاد حسن خان صاحب تھے تو میں انہیں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ارشاد حسن خان کی کورٹ تھی. کورٹ تو کورٹ تھی، پریزائڈ کون کر رہا تھا یہ میٹر نہیں کرتا. تو اس وقت کی کورٹ نے وہ جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بیان فرما دیا کہ ظفر علی شاہ کیس میں اسے نہ صرف جسٹیفائڈ قرار دیا، اس کی لیجیٹیمیسی دی، بلکہ اس کو ساتھ ہی موقع بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا کہ آپ جو امینڈمنٹ سوٹیبل چاہتے ہیں وہ بھی کریں. اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ نے بھی ان تمام اقدامات انکلوڈنگ ایمرجنسی جو تھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. اب معاملہ آگے چلنا شروع ہو گیا. یہ جو وقت آیا ہے جس میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی ہے 232 کے تحت، یہ معاملہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا کام تھا کسی طور پر بھی، بلکہ بڑا شرمناک کام تھا، اور اس نے پاکستان کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. پاکستان کے اندر اس وقت جو آپ کو بہت زیادہ
یہ جو انرولی ایٹیچیوڈ نظر آتا ہے یہ بھی اسی وجہ سے شروع ہوا کہ جب ایک غیر آئینی قدم اٹھا کر ایک یعنی چیف جسٹس جو تھے ان کو ہٹایا گیا، ڈسفنکشن کیا گیا، ججز کو نظر بند کر کے گھروں میں رکھا گیا، اور تو اس وقت ماورائے قانون بھی چیزیں شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی فضا کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ اس وجہ سے اسے سنگین غداری کا کیس پھر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کی سنگینی جو ہے یا اس کی سیویرٹی جو ہے وہ اس عمل کی وجہ سے دیکھی جاتی ہے۔ عمل میں وہ کام تھا جسے آپ غداری یا سنگین غداری کہہ سکتے تھے، محض یہ جو اگرچہ کام برا تھا، بہت برا تھا، لیکن اس کو ایمرجنسی کے حوالے معاملے کو آپ اس طرح کا آئین کو سسپینڈ کرنا اور آئین کو توڑنا، ایبروگیٹ کرنا اور سسپینڈ کرنا یا ہیلڈ ان ابیس رکھنا، اس کو آپ اس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن بعد کی جو ججمنٹ تھی، جس ججمنٹ میں آپ نے بھی پڑھا کہ سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ نو باڈی کین بی اے جج ان ہز اون کاز، وہ تمام کے تمام ججز اس میں شامل تھے جن کی کاز تھی، جو سارے براہ راست اس سے متاثر ہوئے تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی تعصب تھا، لیکن قانون نے چونکہ اس بارے میں ہمیشہ خود اس چیز کا محاکمہ کیا ہے، اس چیز کو ہمیشہ نوٹس لیا ہے کہ جو شخص جس کو کسی کے عمل سے تکلیف پہنچی ہو وہ خود جج نہ بنے۔ لیکن اس سارے پروسیس میں یعنی سپریم کورٹ کی پہلی ججمنٹ سے لے کر آخری تک، اور کانسٹیٹیوشن آف یہ جو اسپیشل کورٹ ہے، اس تک سارے کا سارا عمل جو تھا وہ سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ 100/100 کے آخری جو دنوں میں آپ کے چیف جسٹس نے، میرے اور آپ کے چیف جسٹس نے، جو عمومی طور پر سو موٹو ایکشن نہیں لیتے تھے بڑے بڑے واقعات میں، انہوں نے اس معاملے میں نہ صرف سو موٹو تو پہلے لیا چیف آف آرمی سٹاف کے معاملے میں، بلکہ دوسرے دنوں یعنی اس سے چند دن پہلے یہ فیصلے کا کہا، اور وہ ری ایکشن تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی چیف جسٹس کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے کسی بیان پر وہ ری ایکٹ کرے، چونکہ وہ تو طاقت ان کے پاس ہے، آئین نے دی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کی۔ لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی اور تقریر میں باقاعدہ مکے لہراتے ہوئے یہ حوالہ دیا کہ یہ جی آلریڈی ہم پرائم منسٹر 2 کو انہوں نے ذکر کیا۔ شہزاد صاحب، ذرا احسن اقبال صاحب اور باقی لیڈران کی ذرا بات سن لیتے ہیں، اور پھر جناب ذرا آپ سے بھی آپ کا پرسپیکٹو لیتے ہیں، ذرا سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہوگی۔ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو آج سے اگر 50 سال پہلے دے دیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشل لا کی لعنت اور مارشل لا کی نحوست مسلط نہ ہوتی۔ بار بار ہمارا آئین کو توڑ رہا تھا، اس کا تو حساب ہونا تھا ایک دن۔ ہمارا عامر زندہ تو ہے، لیکن اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ جو پہلی بار اس قسم کا جمہوری فیصلہ آیا ہے، اب جمہوری ہی فیصلہ آتے رہیں گے ہمارے عدالتوں کی طرف سے۔ شہزاد صاحب، یہ شاید مختلف بات ہے کہ پی ایم ایل این کا جو سیاسی آغاز تھا وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے مجلس شورا سے تھا، یا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلا دور کونڈولیزا رائس کے آفس کے ذریعے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مل کر این آر او لایا گیا تھا، ریکانسیلیشن ہوئی تھی اور ان کو 2008 میں پھر کنٹیسٹ کرنے دیا گیا تھا۔ ان دو نکات کو سر ذرا ہٹا کے جو ابھی عارف صاحب بات کر رہے تھے، اگر آپ ججز کو نظر بند کرتے ہیں، اپنی حکومت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں، تو کیا وہ آئین کو سبورٹ کرنا نہیں ہوگا؟ اچھا، ایک چھوٹی سی میں کبھی اس طرح کیا تو نہیں ہے، جرت کرتا ہوں، آپ دونوں وکیل ہیں، ڈس ایگری کرنے کی۔ میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، قانونی چیز ہے، 232 کے نیچے دیا ہوا ہے اور ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے۔ میں سری لنکا میں 2006 سے لے کے 2009 تک سفیر تھا، اور مجھ سے یہ 3 سال اور اس سے بہت پہلے، کیونکہ جنگ کی کیفیت کے اندر ان کے ہاں کوئی سالہ سال ایمرجنسی کی کیفیت تھی، ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی ان کی پارلیمنٹ نے۔ ہر مہینے ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو رینیو کرتی تھی ایمرجنسی کو۔ تو ایمرجنسی ایک کانسٹیٹیوشنل میجر ہے، لگایا جا سکتا ہے، کچھ ایریا، کسی ایریا میں لگایا جا سکتا ہے، پورے ملک میں لگایا جا سکتا ہے۔ اور جب بھی یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رائٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے
وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. وہ اس کی ڈپینڈ کرتا ہے کہ نوعیت کیسی ہے. دوسری بات ایک اور چیز جو مجھے آج اور کچھ عرصہ پہلے سمجھ آئی وہ یہ کہ دیکھیے جو سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, یہ جو آرٹیکل 6 ہے ہمارا, جو کہ بنیادی آرٹیکل ہے جس کی بنا پہ یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے, یہ تو اس کے 18 امینڈمنٹ کے بعد سسپینشن کا لفظ ایڈ کیا گیا اس کے اندر. اس سے پہلے تو سسپینشن کا جو لفظ تھا وہ تھا ہی نہیں. اسی لیے 1 مہینے بعد یا 20 دن کے بعد جب بھی یہ کانسٹیٹیوشن تھا وہ واپس اپنی جگہ پہ واپس آیا, ایمرجنسی ہفتے 10 دن میں ختم ہو گئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں جو لیگل جو اس کے اعتراضات ہیں وہ بہت ہی میری نظر کے اندر جو میں دیکھ پایا ہوں اور جو سمجھ پائے ہیں, اور یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا ہے 5-6 سال سے, میرے خیال میں تو اس کے اندر بہت ساری ایسی حکم ہیں جن کو کہ آبویسلی کوئی بھی عدالت اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتی. مجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ 20 تاریخ کی کنڈیشن کیوں لگ گئی. یہ کیا وجہ تھی کہ 20 سے پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے؟ وائی could it not have been the 25th of December? 22 کیوں نہیں ہو سکتا؟ 1 جنوری کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اچھا, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر اب اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت جلدی میں فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ کو پھر پوری ڈیو پروسیس کو اور تمام کی تمام جو ایلیمنٹس آف جسٹس ہوتے ہیں ان کو میٹ کرتے ہوئے اس کو پورا کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرا جو آپ نے ایمرجنسی کا کہا کہ ہوتا رہتا ہے, لیکن کیا ججز کو نظر بند کرنا وہ ایکسٹراڈنری میجر نہیں تھا جو باقی تمام کاروائیاں کی گئی تھیں, جوڈیشری کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ صرف would that not be unconstitutional? ایکسٹراڈنری میجر اور فار پاورز which have gone beyond the stated powers, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ذرا اس سے پیچھے چلے جائیے. وہی سپریم کورٹ آپ کو ان یونیفارم پریزیڈنشل الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے. اس کے اوپر وجی صاحب نے کیس لے کے گئے اور انہوں نے ڈائریکشن دیا اور انہوں نے کہا, فیصلہ دیا کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. الیکشن لڑنے کے بعد جب یہ جیت گئے جنرل مشرف, تو اس کے بعد ان کو, اب دیکھیے میں اس سے اگری کروں نہ کروں, میرا مطلب میں تو 99 سے بھی اگری نہیں کرتا, میں تو اس کو کے بھی سخت مخالف تھا. میں تو اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں, مشرف صاحب کے بہت سارے قصور ہیں, لیکن وین یو لک ایٹ دا کیس جس کے اوپر کہ آپ اس کو سزا دے رہے ہو, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہی کورٹ پھر کہتا ہے, اس کو پینڈ کر دیتا ہے, وہ اپنا وہ اس کیس کو ریویو کرنے کے لیے اسٹے کر دیتا ہے اس کی اوتھ انڈکشن کو پریزیڈنٹ کی اپنے 2nd ٹرم کے لیے. کس وجہ سے؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے یہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے, اور اس وجہ سے اس میں بدنیتی شامل ہو گئی. اب یہ بدنیتی شامل ہو گئی سارے معاملے کے اندر. تو جہاں پر کہ آپ اپنا, جیسے چیف جسٹس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, ہمارے آج کل کے جو چیف جسٹس ہیں, اگلے دن جب یہ لاہور گئے تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ اپنے ذاتی معاملات کو اور ان معاملات کو جو کہ اپنے آپ کے یعنی انا سے متعلق ہے, یو ہیو ٹو کیپ یور لا اینڈ یور ڈیوٹی ابو دیٹ. اب یہ جو شخص کر جائے اس قسم کا کام, یہ جو کر سکتا ہے, میرا خیال ہے وہی صحیح انصاف دے سکتا ہے. کیا اس معاملے میں ہم نے یہ کیا؟ اسی پہ سر عارف صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. عارف صاحب, ابھی جو شہزاد چودھری صاحب نے بات کی بد نیتی کی, آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں سر مفادات کے ٹکراؤ کی, تو ادھر جب وزیر قانون پرویز مشرف صاحب کے اپنے وکیل ہوا کرتے تھے, جب وزیر داخلہ ان کے بھی بہت قریب ہوا کرتے تھے, جب پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو بہت اہم مشیر تھے وہ آج اسی حکومت کو مشورے دے رہے ہیں, تو جناب جب استغاثہ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا یا بار بار کوشش کی کہ اس فیصلے میں ڈیلے آیا جائے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت وقت بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جرم میں شامل ہے؟ نہیں, معاملہ تو یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ جو جس خصوصی عدالت نے فیصلہ فرمایا ہے, وہ جب ان کے لیے جب پیٹیشن فائل ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے کوئی ڈائریکشن لے کے آنی ہے اور فیصلہ آیا, انہوں نے کہا جی آپ سپریم کورٹ سے لائیں, ہم ہائی کورٹ کے بارے میں ہماری ریزرویشن ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہائی کورٹ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی ہائی کورٹ ہیں اور اسلام آباد بھی ہائی کورٹ ہے. حالانکہ آپ قانون, میں اور آپ قانون کے طالب علم ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ چاہے وہ کورٹ جج آف دی ہائی کورٹ ہو
جب اس کے ذمے جو معاملہ لگتا ہے اس کی حیثیت پھر اس حوالے سے متعین ہوتی. یہاں وہ ٹرائل کورٹ تھے, ٹرائل کورٹ کے طور پر وہ یعنی انہیں یہ ہدایت جاری کی جا سکتی تھی ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی آپ اس کو ابھی فیصلہ یہ نہ سنائیں یا ان کا یہ جو رائٹس انہیں دیں. تو اس معاملے میں یوں دیکھیں کہ کچھ شتابی والی بات دیکھیں, اکثر ہوتا کیا ہے, میلا فائڈی ہم اٹیچ نہیں کرتے کسی بھی اس جوڈیشل پروسیڈنگ کو, لیکن جب چیزیں آتی ہیں ہوتی ہیں فیصلے تو پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پرسیپشن جو ہے چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں, یہ سارا عمل اسی لیے تھا کہ سارے لائرز نے بھی یہ بات کی, پورے سول سوسائٹی نے بھی یہ کہا کہ جناب اس ملک میں قانون اس طرح کا ہے کہ جس میں آپ عام آدمی کو تو سزا دے دیتے ہیں, پالیٹیشنز کو تو سزا دے دیتے ہیں, لیکن جہاں تک کہ فوج کا معاملہ آتا ہے, جرنیلوں کا معاملہ آتا ہے, وہاں آپ کا قانون خاموش ہو جاتا ہے. آج دیکھیں تاریخ کس طرح بدلی ہے کہ اینڈ اس دن جب تمام وہ سیاستدان جن پہ کرپشن کے چارجز تھے, اس میں وہ بھی شامل ہیں جو وہ کانویکٹ ہو چکے تھے, وہ بھی ملک سے باہر جا چکے ہیں, اور جن کے خلاف میگا کرپشن کیسز پینڈنگ تھے ان کی بھی بیلیں ہو چکی ہیں. اس دن اگر یہ کیس آتا ہے اور میڈیکل گراؤنڈ بھی بڑی زیادہ پریویل کر رہی ہے, ایک ایسے شخص کا چاہے اس نے یہ بہت بڑا جرم کیا تھا, لیکن آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بستر مرگ پہ خاکم بدان, یہ میں یعنی مطلب کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کر رہا چونکہ ان سے اٹھا نہیں جا رہا. وہ جس تکلیف میں ہے, جس کرب میں ہے, جس بیماری میں ہے, اس میں اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پرسیپشن کیا جائے گا. اور ہم خاص طور پہ یہ جو انگزائٹی آئی ہے, یہ جو ریزرویشن آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے, اس میں اگر یہ پہلو نہ ہوتا, ان کو فیئر ٹرائل دیا جاتا, تو شاید ہم سارے یک زبان یہ کہتے کہ آپ قانون سے ماورا نہیں ہے, آپ بھی اسی ملک کے شہری ہیں. اگر آپ کے سابق چیف آف آرمی سٹاف کو سزا دی گئی ہے تو آپ بھی اسی طرح برداشت کریں جس طرح یہاں حکمران جو تھے ہمارے منتخب حکمران, ان کو فارغ کیا گیا, عدالت کے فیصلے انہوں نے مانے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس ڈیو پروسیس کو سیکریفائز کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو ہضم کرنا. یعنی اب ساری چیزیں کس نے کرنی تھی, منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے یہ اسپیشل کورٹ بھی بننی تھی. اب سارے کا سارا پروسیس بائی پاس ہوا, ہر چیز کی نگرانی, ہر چیز کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا, اور بالآخر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہیں کیا پتا تھا کہ کیس میں کیا آنے والا ہے, جب وہ یہ بکے لہرا کے کہہ رہے تھے کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کا یعنی کے بارے میں بھی فیصلہ آنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہماری عدالتوں کے بارے میں, جس میں ہم دن رات ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمارا آپ کا اوڑھنا بچھونا عدالتیں ہیں, پاکستان کا نظام جو ہے وہ عدالتوں کی وجہ سے چل رہا ہے. تو ہمیں تکلیف صرف یہ ہے کہ اتنا بڑا کیس جس کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں اور بلکہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اچھا جانا تھا, اور اس میں ہم سب ہم زبان ہوتے, اگر یہ آج چیزیں نہ ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ہر شخص یعنی آپ دیکھ لیں جتنی بھی مباحثے ہو رہے ہیں, یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے, سوائے وہ پولیٹیکلی پارٹیزن جو لوگ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ہمارے قانونی ماہرین جو ہے وہ اس ٹرائل کو ٹرائل نہیں سمجھ رہے. اور اس میں جو فیئر ٹرائل کا خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے دینے کا, وہ تو آپ دیکھیں کسی کو سزائے موت آپ دے رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. آپ 342 کی سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نا, آپ کا ایک ٹرائل ہوتا ہے, ٹرائل آپ بھی کرتے رہتے ہیں, آپ بھی 39 ایئرز ہو گئے ہیں. ٹرائل میں وہ سٹیج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس وقت آپ ساری ایویڈنس اس ملزم کے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں 342 کے تحت, سی آر پی سی کے تحت, کہ بھی آپ کو اس میں کیا کہنا ہے. اسی میں وہ اپنا ڈیفنس ڈسکلوز کرتا ہے. اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے خود گواہ بھی بن سکتے ہیں, اور اگر وہ چاہے تو 340 کے تحت اسے حلف کے ذریعے گواہ بن سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مختصراً عارف صاحب, کیونکہ ابھی وقفہ بھی لینا ہے, جو بار بار پرویز مشرف صاحب کو مواقع فراہم کیے گئے کہ آپ ریکارڈ کریں, آپ بے شک ویڈیو لنک کے ذریعے آ جائیں اور منصفانہ طور پہ اپنی دفاع پیش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب, کیونکہ آپ مجھ سے قانون بہت بہتر جانتے ہیں, جو ایبسکانڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیگل رائٹس تو یہ سب کے سب آپ کو گارنٹی ہوتے ہیں جب آپ واپس آ جائیں اور جو تمام ٹرائل کی پروسیڈنگز ہیں ان کو فیس کریں.
اس پر پھر سوال نہیں اٹھتا کہ اگر آپ کو یہ اپرچونٹیز مل رہی ہیں اور عدالت آپ کے ڈیفینس کو ریکارڈ کر رہی ہے تو کیا آپ تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل پرنسپلز آف جسٹس فالو نہیں ہوئے اور مجھے سنا نہیں گیا؟ ایسی بیماری، آپ کا جواب میں عرض کرنا چاہوں گا، ایسی بیماری جس میں انسان جو ہے وہ موت کے بہت قریب جا رہا ہے اور وہ بیماری ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈ موجود ہے، اس کا ہسپتال کا ریکارڈ موجود ہے، ساری چیز ہے، کیا اس میں اسے یہ تحفظ حاصل نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح یعنی کانویکٹ کو اب حاصل ہو گیا ہے، یا جس طرح پینڈنگ ٹرائل میں لوگ یعنی بیلے کروا رہے ہیں بیماری کی بنیاد پر، کیا اتنی دیر تک انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص پہلے، میں سمجھتا ہوں اگر اوائڈ بھی کیا ہو، لیکن جس دنوں میں آپ نے تیزی سے فیصلہ کیا ہے ان دنوں میں تو ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے ٹرائل فیس کر سکے. تو یہ تو ہر ایک کو، اور آپ دیکھیں کورٹ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے ان کو کبھی وہ سٹے نہیں کرتے، سسٹین نہیں کرتے. وہ عدالتیں اوپر والی جو ہے وہ بھی ان کو یعنی توڑ دیتی ہے اور سیٹیسفائیڈ کر دیتی ہے. تو اس معاملے میں عزت جو تھی، اس کا تقاضا عدالت کی عزت کا، قانون کی عزت کا تقاضا یہ تھا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ کسی صورت میں سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی پہ عارف صاحب وقفہ لیں گے، گفتگو جاری رہے گی، رہی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو نیوز آئے، گفتگو جاری ہے. شہزاد چودھری صاحب، آپ کا سر پرسپیکٹو لینے سے پہلے ایک بار پھر ایک شارٹ چلائیں گے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، جو کہ تب وزیر اعظم نہیں تھے، انہوں نے کہا تھا ایمرجنسی نافذ ہونے کے روز یا انہی دنوں میں. آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی معاون اطلاعات ہیں وہ فرما رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے نامناسب ہے، اور جو پچھلے کچھ ہفتوں اسی حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی، چاہے وہ ہم بات کر چکے ہیں استغاثہ کی ڈی نوٹیفیکیشن ہو، چاہے پرویز مشرف صاحب کو اور بھی موقع دیے جائیں کہ وہ اپنا ڈیفینس پریزنٹ کر سکیں. آج جناب حکومت وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے، کنسیڈرنگ کہ اسپیشل کورٹ کا جو قانون ہے اس میں اپیل کا جو اختیار ہے وہ تو درج ہوا ہوا ہے، 1976 کا قانون ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ جو آپ نے ہمیں چھوٹا سا کلپ دکھایا اور سنایا، اس کے بعد تو یہی کہنے کو جی چاہتا ہے لو پھر بھگتو. مطلب now that it is there you are there، ٹھیک ہے آپ بھگتے ہیں اس کو، آپ بیٹھ کے، آپ کی حکومت ہے، آپ پار میں دیکھیے how do you manage it, how do you handle it، آپ بھگتے ہیں اس چیز کو. تو ایک تو یہ شارٹ کمنٹ ہو گیا as far as عمران خان is concerned. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان یا اینی پولیٹیکل لیڈر would say exactly what he said at that time. میرا خیال ہے ایسا ہی اس کو کہنا چاہیے، اور یہی احساسات ہوں گے کسی بھی نظام کو جب درم برم کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے کانٹیکسٹ سے کبھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی تو میں ان چیزوں میں نہیں گھسنا چاہتا. ہر برائی کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور آپ دونوں وکیل ہیں. میں نے بات کچھ اور کرنی تھی لیکن پہلے یہ بات کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ قتل جب ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، قتل ہو جائے، قتل کر دیا جاتا ہے، مر جاتا ہے، کسی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے بندے کی، تو اس کے اوپر بے شمار ڈفرینٹ اس کے شیڈز ہیں. مین سلاٹر سے لے کے کیا اسے کہتے ہیں، عمد قتل، اور پتہ نہیں قتل عمد، اور فلانا، اور ہومیسائیڈ، اور کیا کچھ اس کے، اور ہر چیز کی جو ہے نا جو سزا ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے. آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اچھا میلا فائیڈے تھا، یہ پلان کر کے گیا تھا، اس کی تو سزا یہ ہوگی جان کے مارا، ایک غصے میں مارا، اس کی سزا تھوڑی سی مختلف ہوگی. جج اس کو ڈفرینٹلی وہ دیکھتا ہے، اس کی سزا کو سزا ملتی ہے لیکن سزا کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم 12 یا 13 اکتوبر 1999 کا پیریڈ دیکھتے ہیں 3 نومبر 2007 کے ساتھ، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک قتل کی ڈفرینٹ فارم اور شیپ آ گئی ہے، کیونکہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ایگزسٹ کرتا ہے. میں اس کی مشرف کی 12 اکتوبر والی بات کے پیچھے کوئی کانٹیکسٹ نہیں دیکھتا، لیکن میں یہاں پہ کانٹیکسٹ دیکھتا ہوں، اور اس کانٹیکسٹ کی بنیاد پہ یہ جو قتل کی شکل ہے، یہ آئین کا جو قتل میں بات کر رہا ہوں، یہ قتل کی شکل مختلف ہو جاتی ہے. اس صورت میں پھر میں میکسیمم پنشمنٹ پہ نہیں جاؤں گا ایز اے جج، پھر میں اس کو وے کروں گا کہ اچھا اس کی جو وجوہات کیا تھیں اور اس کی بنیاد پہ. اس لیے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پہ میلا فائیڈے اسٹیبلش کرنا، میرا خیال ہے آپ لوگ وکیل ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو ویسے ہی آپ لوگوں سے سن کے پڑھ کے تھوڑا بہت ہم بات کر لیتے ہیں
کہ میلا فائڈے ڈٹرمن کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جبکہ نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ سامنے میلا فائڈے ہے، جج کے آگے اس کو ثابت کرنا، پروو کرنا ایز اے وائٹ کالر کرائم بیکمز اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ دوسری ایک اور جو چیز ہے، 16 تاریخ ہوتی ہے، 16 دسمبر، کل آپ کا مضمون بھی شاید اس میں تھا، یا پتہ نہیں آپ نے لکھا ہوگا ضرور، اس کے بارے میں آپ ہمیشہ لکھتے ہیں، ایسا دن جس کے اندر کہ ہم اے پی ایس اور سانحہ مشرقی پاکستان کا ہم کیا کہیے کہ ہم یاد کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے سوالاتوں کے جواب دے رہے ہیں، اور اس سوالات اٹھ رہے ہیں اور افسوس کا اظہار ہے۔ اسی دن میرا سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اے چیف آف آرمی اسٹاف، کیوں تیری باوجود تو نے اگر یہ نہ ہوا اور حکومت وقت اگر یہ نہ کر پائی تو 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے، یہ میں نے فیصلہ دے دیا، اب میں ڈٹرمن کروں گا کہ تو کتنی دیر رہے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر اور سوالات ہیں، لیٹ دا گورنمنٹ ہینڈل دیٹ، کہ وہ کیسے مینیج کرتی ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن شہزاد صاحب، اس کا شارٹ آرڈر تو 16 دسمبر سے کچھ دن پہلے آ گیا تھا، نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو پبلش کیا 16 دسمبر کو نا، ہم نے ڈیٹیل دے دی 16 دسمبر کو نا۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، ایک اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے کوئی ہرگز کسی قسم کا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں میلا فائڈے کوئی نظر نہیں آتا اس کے اندر میرے لیے، تو میں تو وکیل نہ ہوتے ہوئے ثابت کرنا بھی آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا اس طرح کی چیز کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ واٹ اے سیڈ کوئنسیڈنس، اٹ ہیپنز آن اے ڈے when everybody is answering questions about کہ مشرقی پاکستان میں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، کتنے کے لوگ قیدی ہو گئے تھے، کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ قید بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، شہادتیں بھی دیتے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک دل کو کسک پہنچتی ہے کہ یار یہ مطلب ٹھیک ہے، we lost East Pakistan, we lost the war، لیکن does it mean that I'm going to live with this؟ میں نے تو اس کے بعد اور بہت کچھ کیا ہے جو کہ بہت پازیٹیو بھی ہے اس ملک کے لیے۔ تو اس لیے دیکھیے نا، اسی پازیٹیو کی وجہ سے تو ہماری عدالتیں آج کام کر رہی ہیں، فیصلے دے سکتی ہیں، جس طرح کے فیصلے دے سکتی ہیں۔ جمہوریت قائم ہوئی، جمہوریت کے اندر یہ فیصلے ہو رہے ہیں، جمہوریت کی وجہ سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے جو 2007 کی ایمرجنسی کی امپوزیشن تھی کہ عدالت کو روکا گیا تھا فیصلے دینے سے، اور ان ججز کو لایا گیا تھا جو کہ پرویز مشرف سے متفق فیصلے دیں، اور رول آف لاء میں اس وجہ سے جناب ایک براہ راست حملہ تھا؟ کیا وہی لاجک نہیں ہے کہ عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں؟ اگر عدالت اس وقت کی پریزیڈنٹ، میرے نظر میں میں سے اگری نہیں کرتا تھا کہ ہی شوڈ اسٹے ان یونیفارم، اور وہ کیوں پریزیڈنٹ بنے، بھائی تم نے اپنا ٹینیور کر لیا، ختم ہو کے گھر جاؤ۔ بٹ دا میئر فیکٹ کہ اس وقت کی عدالت اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان میں مسائل کھڑے ہو چکے ہوئے تھے جو بنیاد بنے اس سارے مسئلے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ بنی اس چیز کی۔ تو یہ جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کانٹیکس سے ہٹ کے دیکھیے، آپ قانون کے اندر 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں نا، آپ کمپیوٹر بنا کے بٹھا دیں کمپیوٹر کے اندر، یو ڈونٹ نیڈ ٹو جسٹ فیڈ ایوری تھنگ ان، اس کے اندر جو بھی ایویڈنس آئے گا وہ ایویڈنس اس کے بعد ٹیبولیٹ کر کے کہہ دے گا اس کی یہ سزا بندی ہے۔ انسان کیوں بٹھاتے ہیں؟ جج کیا ہے؟ جج کی لیول آف کمپریہنشن، اس کی انوائرمنٹ کو جج کرنا، سرکمسٹانسز کو دیکھنا، اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کی جو جرم کی نوعیت ہے اس کا ویٹ ڈٹرمن کرنا، اس کا وزن ڈٹرمن کرنا، اور پھر اس وزن کے حساب سے سزا دینا۔ کیا یہ جج کا کام نہیں ہوتا؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم بالکل کٹ اینڈ ڈرائیڈ قسم کے فیصلے لوگوں کو اور کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر جب دیتے ہیں، اس وقت بہت شور اٹھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف کی ایک ایسی شکل ہے جو کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف وہاں پہ انصاف نہیں ہے، انصاف تو بہت لیولز کے اوپر نیچے تک جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں ہر جگہ پہ انصاف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ کرنے کو ہے، انشاءاللہ ہوگا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دس ہیز بین ویری انسیوری، اس کو بچایا جا سکتا تھا، ہم ایک بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے تھے۔ عارف صاحب، اب بات تو ہوئی کہ یہ معاملہ انسیوری تھا، جو خصوصی معاون ابھی فرما رہی ہیں ایسا رہا کہ ان کو بھی انسیوری لگتا ہے۔ گوئنگ فارورڈ جناب، جو 1976 میں شک ہے کہ آپ 30 دن میں اپیل فائل کر سکتے ہیں، لاہ عمل اب کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک جملہ میں اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کا آپ نے حوالہ دیا۔ یہ تو ہمارے ہاں اتنی زیادہ عدم رواداری ہے
کہ سیاستدان جب اپنے مخالف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا، ایئر مارشل اسد خان مرحوم کہتے تھے کہ جناب میں کوہالہ کے اس پل پر اسے پھانسی دوں گا، تو یا پھر جتنے بھی یعنی اس جرم کی نوعیت یا سنگینی کو ایک طرف رکھیے، ہر شخص جو جس سے ایون اقتدار میں آنا ہوتا ہے وہ جو گفتگو کر سکتا ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر عزت عدالت کی ہونی چاہیے، فیصلے کا حق عدالت سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ واضح طور پر سب کو نظر آیا کہ جو پرویز مشرف صاحب نے عدالتوں کے ہاتھ باندھے، عدالتوں کو نظر بند کیا، یہ ایک ایسا قدم تھا جو قابل معافی نہیں تھا۔ کاش کہ ہم اس کو اس عمل کی سزا دیتے ہوئے وہ ضابطے جس کی اس نے خلاف ورزی کی تھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتے، پھر مجھے زیادہ مزہ آتا، چونکہ پھر میں ایز این ایڈوکیٹ اور آفیسر آف دی کورٹ کے طور پر کہتا کہ دیکھیں ایک طرف وہ عمل تھا جو ایک ڈکٹیٹر کا تھا اور دوسری طرف ایک عدالت کا عمل تھا کہ جس نے اس شخص کو بھی انصاف کے تمام تقاضے مہیا کیے اور انصاف کے تمام راستے فراہم کیے، جس نے اس کے لیے کام کرنا دوبر کر دیا تھا، جس نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ تو ایک بات اب آپ کے گفتگو کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اپیل دو راستے ہیں۔ اگر اپیل انہیں کرنی ہوگی تو اس کے لیے تو انہیں ذاتی طور پر آنا ہوگا، یہ جو میں سمجھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اگر اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو بھی شاید اس وقت جب فیصلہ آ گیا ہے تو پھر تو آپ کو اپیل ہی کرنی ہوگی اس سزا کے خلاف، انٹل اینڈ انلیس آپ ریگولر اس کی اپیل فائل نہ کریں آپ وہ ریلیف نہیں لے سکتے جو آپ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو چیلنج کریں گے، جو خاص طور پہ جو کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کو، اور اس سارے ساتھ چونکہ اس میں جو مجھے دقت نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہاں فزیکلی آ سکے۔ اگر وہ آ سکتے ہوتے کچھ جو بھی وجوہ ہے، میں جو ظاہری طور پر جو میں دیکھتا ہوں پرائم آفیسر، تو اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے شاید جس طرح شاید عثمانی صاحب نے کہا کہ اٹ may prove a piece of paper ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے، لیکن اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو ہائپ ہے وہ ہمارے ہاں سوسائٹی کو کافی زیادہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے، جس میں جناب ایک طرف فوج جو ہے وہ اضطراب کا اظہار کر رہی ہے، دوسری طرف سیاستدان اپنے حساب سے جو لوگوں سے جمہوریت کا انتقام لے رہے ہیں۔ جناب ہمارا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ عارف چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزادری صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔